سرکاری ریٹ کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کنٹرول کرنے ہوتے ہیں. تو اگلی بار آپ جائیں گروسری لینے اور آپ کو لگے کہ کوئی انسان جو ہے وہ سبزی یا کوئی اس طرح کی چیزیں یا چینی وغیرہ مہنگی بیچ رہا ہے تو آپ سلما کو فون کر سکتی ہیں, یہ فوراً وہاں پہ چھاپا مارنے پہنچ جائے. جی اگر کوئی واقف پھڑے جائے تو بھی سکتے ہیں. واقف دی زیادہ شامت ہوں گی. مگر مجھے یہ بتائیے میڈم کہ یہ آج کل کے دور میں حکومت کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ حکومت کرنا کسی دور میں بھی آسان نہیں ہوتا. حکومت کے ایک اپنے چیلنجز ہوتے ہیں ہمیشہ سے. آپ نے بھی قیمتوں کی بات کی اور بہت سے لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی رمضان گزرا ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا, یہ سالانہ پیپر ہوتا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پنجاب کے اندر الحمدللہ 15 سال کا ریکارڈ سستا ترین رمضان گیا ہے. جب آپ آلو پیاز ٹماٹر کی بات کرتے ہیں, آپ پورے رمضان دیکھ لیں, جو آپ کو ٹماٹر آلو پیاز اور لیمو یہ چیزیں جو ہیں کوئی بھی 100 روپے سے باہر نہیں ملی. میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آلو پیاز ٹماٹر 100 روپے کے نیچے ملا. لیمو ہوتا تھا نا ہمیشہ رمضان میں 450, 500, 600 روپے کلو ہوتا تھا. اس دفعہ 125, 130, 135 میکسیمم گیا ہے جب گیا ہے. کھجوریں جو پچھلے سال رمضان میں ملتی تھی نا 550 روپے 600 روپے کلو, وہ اس دفعہ ہم نے 460, 480 روپے سے باہر نہیں جانے دی. اور یہ چیزیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی اور میں بات کر رہی ہوں. پورے رمضان میں اس صوبے کے جو 37 اضلاع ہیں, ہر ضلع میں خود گئی ہوں. میں نے ایک ضلع پھرا اس صوبے کا. 37 ضلع پھرے ہیں. جی میں نے رمضان, یعنی کہ رمضان سارا صوبے بھر میں جی میں نے رمضان سے 2 دن پہلے, کیونکہ بائنگ شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ, تو ہمارا فوکس اسینشل کموڈیٹیز ہوتا ہے جس میں آلو پیاز ٹماٹر لیمو کھجوریں چکن اور اس طرح کی ضروری اشیاء جو ہوتی ہیں, ہانڈی پکانے والی جو ہر گھر کی 2 وقت روٹی اور ہانڈی کی ضرورت ہوتی ہیں, وہ ہمارا فوکس ہوتے ہیں. دالیں ہوتی ہیں جیسے, تو اس میں رمضان سے 2 دن پہلے شاپنگ کیونکہ شروع ہو جاتی ہے, تب سے لے کر دوسرے روزے تک میں لاہور رہی تھی ہمارے, کیونکہ لاہور میں 10 رمضان بازار لگے ہوئے تھے. اس کے بعد میں تیسرے روزے یہاں سے نکلی تھی اور 27ویں روزے واپس آئی تھی. اور ریون صاحبہ نے اپریشیٹ کیا ہے, ان کو بڑی داد دی, وہ میں نے دیکھا بھی ہے. اچھا ربا جی جس طرح تسی کہہ رہے ہیں نا آلو ٹماٹر پیاز یہ وہ, میں لگتا تسی ریڈی لا لی آپ. ایسے کوئی پیچھے بھرے بھی ہوتے تھے آپ نے ڈکی کے اندر؟ اب ہے تو کیونکہ آپ کا شو ہی تھوڑا لائٹر میں ہوتا ہے, تو میں آپ سے شیئر کرتی چلوں. میرے جو کولیگس ہیں اپنے پارٹی میں بھی اور بہت سے, وہ مجھے دیکھ کر اب آوازیں کستے ہیں آلو پیاز ٹماٹر. یہ آپ ایسی باتیں چاہے شو جیسا بھی ہو نہیں بتاتے, یہ اور لوگ بھی چھیڑ بنا لیتے ہیں اس کی. کوئی بات نہیں. مگر آپ کے تو گاڑی کے اندر آپ کے تو ماشاءاللہ ریٹ لسٹ ساتھ میں ہوتی ہوگی ہر وقت. جی میرے ذہن میں بھی ہوتی ہے ہر وقت, آنیسٹلی اسپیکنگ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری رات کو آنکھ کھل جائے تو میں فوراً سوچتی ہوں کہ آج وہ سپلائی کیا ہے اور ٹماٹر کا ریٹ صبح کیا نکلنا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دماغ میں. بالکل یہ بات ہے کہ مجھے آپ کے پروگرام پہ بھی شروع ہونے سے پہلے پوچھ رہے تھے میڈم آپ کی ہابیز کیا ہیں, میں نے کہا فی الحال تو آلو پیاز ٹماٹر. آپ چیلنجز تو بہت فیس کرتی ہوں گی, اس ٹائم کیا چیلنج فیس کر رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ کام ہی اس طرح کے دیکھیں, میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, جیسے اس میں جتنی بھی پنجاب کے اندر سبزی منڈی ہے, فروٹ منڈی ہے, غلہ منڈیاں ہیں, پھر اس کے علاوہ یہ جو چکن پولٹری کا ہے اس کے رجیم کے اندر آتا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی دالیں یا کوئی چیز, اب جیسے پولٹری کا ہم ایک کرائسس میں سے گزر رہے ہیں. رمضان کے اندر یہ ہوا کہ پولٹری کے ہمیں کرائسس رہا تھرو آؤٹ, اور اس میں جو فیبرری مڈ کے آنورڈس پولٹری کی ڈیزیز آ گئی. اب پولٹری ایک ایسی چیز ہے, مرغی جو ہوتی ہے فارم پہ بڑی ہوتی ہے, 45 دن کے بعد اس نے بازار میں آنا ہوتا ہے, وہ پیریشیبل آئٹم ہے. بیچ میں کوئی ڈیزیز آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں میرے ہاتھ بس سے ہمارے باہر ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. پہلے اس میں رانی کھیت بیماری آ گئی, پھر H9 اور ریسپائریٹری بیماری آئی جس نے اس کو ایک طول دے دیا, اور پھر چکن جو تھا وہ ایکسپائر بھی ہوا اور فارم پہ, اور پھر دوسرا اس کا ویٹ گین کرنا کم ہو گیا, جس سے سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر گیپ آیا. جب بھی طلب اور رسد کے اندر گیپ آئے گا اس چیز کی پرائس مہنگی ہوگی. ہمارا بنیادی طور پہ جو فوکس رہا پچھلے پورے, جب کوئی میں جولائی میں یہ ٹاسک پہ آئی تھی, تو جو مجھے وزیر اعلیٰ نے پہلی چیز جو کہی تھی کرنے کے لیے, مریم نواز شریف صاحبہ نے, وہ یہ کہا تھا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا ہے. اگر ہماری ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں کی, اور اگر ہم اس کو سپلائی چین مینجمنٹ کو اسٹرانگ کر کے طلب اور رسد کو پورا کر دیں, تو ہم ایک سسٹینیبل ماڈل میں جا سکتے ہیں پرائسنگ کی. اور ہمارا ہمیشہ فوکس اس کے اوپر رہا ہے. اس کو میک شور کرنے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا کہ دسمبر اور جنوری میں چوزے زیادہ ڈالے جاتے فارمز پہ. اس کے پیچھے اس کو انڈسٹری کے ساتھ ان ٹچ رہنا, متعدد ملاقاتیں کرنا اور ان کے ساتھ اس بات پہ ایگریمنٹ کرنا, یہ ہم ساری چیزیں آپ صرف بات چیت سے کر سکتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ, کیونکہ اوپن مارکیٹ ہے, پرائیویٹ بزنس ہے, لوگوں کے فارمز ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ کیا بھی. پچھلے 3 سالوں سے بیسکلی چکن پولٹری بہت زیادہ کرائسس میں رہی ہے, جس کے بعد ہم اس کو اب نکالنے کی کوشش کریں. اور اب یہ ایک پروڈکشن جب تک ہم اس کی نہیں بڑھاتے, ہم اس کے سے باہر نہیں آ سکتے. اس کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہم اس کے بالکل اپ ورڈ ٹرینڈ میں, جیسے اس کی مشینیں لگتی ہیں, ہیچریز ہوتی ہیں, ہیچریز میں مشینیں ہوتی ہیں. مشینوں کا حساب ہوتا ہے کہ ایس مہینے اگر 1300 مشین چلی ہے تو اینا چوچا نکلے گا 2 مہینے بعد, ایس مہینے 1400 مشین چلی ہے تو اینا چوزا نکلے گا. اب جیسے فیبرری میں اور مارچ میں میکسیمم پہ گئی ہیں ہماری مشینز, جس کا رزلٹ جو ہے وہ اپریل اور مئی میں
हम एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह हमारी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, हम फोर्स ही कर रहे हैं। ਬਾਜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ। हमने बहन को पॉलिटिक्स फ्रॉम यूएसए पॉलिसी और साइकोलॉजी पढ़ाई थी, वो केवल चूचे और चूजों में फंस गई। अच्छा वही मैंने सोचा था कि आप आखिर में चूचे और चूजों की ये सवाल मुझसे बहुत लोग करते हैं और मैं ये कहूँगी कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से जब मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी पार्टी की, और उससे पहले भी जिस तरह से मुझे जिस खदोखाल पे ट्रेन करी थी, हमेशा मुझे बहुत चैलेंजिंग टास्क दिया करती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये मुझे मुश्किल काम क्यों देती हैं। उसके बाद वो मुझे हमेशा कहती भी थी कि मैं तुम्हें मुश्किल काम देती हूँ तो जब तुम करके आती हो तो मुझे शाबाश भी देती थी। तो फिर जब हुकूमत आई और उसके बाद वाकई मैं बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था कि मुझे प्राइस कंट्रोल देंगे। लेकिन ये ऑन अ लाइट साइड तो ये बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप अमेरिका से पढ़ के आई, आपने गवर्नमेंट कॉलेज से साइकोलॉजी पढ़ी, एंड में मैं मंडियों में जाती हूँ और मैं बिल्कुल पंजाबी में सारी फील्ड होती है, मेरा काम ही सारा ही होता है ताजरों के साथ, आड़तियों के साथ, किसानों के साथ, खेतों में, और मैं सारा दिन फील्ड के अंदर मैं 80% से ज़्यादा टाइम अपना फील्ड में गुजारती हूँ और वो टोटल एक पूरी पंजाबी ज़िंदगी होती है। मुझे कई दफ़ा मेरे घर में सब कहते हैं कि हमें लगता है कि एक आड़ती से ही हम ज़िंदगी साथ गुजारें, तो वो एक अपनी तरफ। लेकिन मुझे इसमें एक बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इसलिए फील होती है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक 13 करोड़ या 14 करोड़ लोग हैं जो सबके साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर आप कोई भी इम्पैक्ट लेकर आते हैं, कोई क्रिएट करते हैं या कोई अच्छी चीज़ कर पाएँ, तो इसका जो असरात हैं वो सब लोगों पे आएंगे, आम लोगों पे आएंगे। कम आमदन वाला जो तबका है हमारा, मतवस्त तबका है, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, रेडियो वाले हैं, दुकानदार हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, हर किसी के घर की ज़रूरत है 2 वक्त का खाना। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आप इसको असल में आप इस काम को करें तो मुझे लगता है कि ये एक इबादत भी है, और मेरा अब एक बड़ा ज़ाती लगाव पैदा हो गया इस काम के साथ, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा हर रोज़ दुआ मांगती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने पहले दिन जब मुझे ये टास्क दिया गया तो साथ ही मुझे वज़ीर आला ने जो कहा वो ये कहा था उन्होंने कि ये जो उन्होंने कहा सलमा मेरी जो तरजीह है ना वो कम आमदन वाला तबका है कि उसको रिलीफ कैसे मिलेगा, और अगर ज़रूरी अशिया जो हैं चंद एक उनमें अगर कम आमदन वाले तबके के लिए 2 वक्त की रोटी मुमकिन हो जाए, तो वो कहती थी कि ये मैं इसमें से हासिल करना चाहती हूँ। तो देखिए मुझे इस फील्ड में उतारने वाली वो हैं और मुझे डायरेक्शन उनसे मिली, और उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ मनोअन के मुझे तकरीबन अब जुलाई से लेकर अब तक जितना भी वक्त है, दिन रात गर्मी सर्दी सख्ती देखे बगैर मैंने अभी जैसे कहा रमज़ान है तो इसमें मैंने कोशिश की कि हर जगह, और मुझे वज़ीर आला ने ये कहा था कि आपने हर जगह जाना है। वासे भाई ना नाराज है जी, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ क्योंकि सवाल उन्होंने पूछा इसलिए नहीं वासे भाई नून लीग ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। यार तुम बिना। वेलकम बैक जी रमानिया। मलाइका, आपने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए उनमें से आपका अपना फेवरेट कौन सा है? शादी कार्ड। फलक का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, और मुझे लग रहा था कि उसमें मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, मैं जो हूँ मैं उसमें वैसी ही हूँ। शादी कार्ड वो बहुत अच्छा था। और मैंने इसके अलावा गिरहे किया था, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए लेकिन वो भी बहुत अच्छा था।